الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم دے او مقدس الفاظ، قرآن پاک دی او مقدس آیہ پاک تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، جدے اندر اللہ رب العزت نے صفا اور مروہ دی عظمت نو بھی بیان کیتا، سبحان اللہ، اور حج اور عمرہ کرن والیاں نو ایک خوشخبری سنائی کہ حج عمرہ کرن تو بعد تسی گناہاں تو پاک ہو جاندے ہو۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک انہا حرف تحقیق ہے،
اللہ فرماتا ہے اس بات میں شک نہ کرے ہو، یہ پکی گل ہے۔ ان الصفا والمروہ تا، صفا اور مروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ دیاں نشانیاں وچوں نے۔ صفا اور مروہ یہ اللہ کہندا ہے کہ میریاں نشانیاں نے۔ سوچن والی بات یہ ہے کہ چھوٹیاں چھوٹیاں دو پہاڑیاں نے، ہن تے حرم شریف جاؤ تے وہ پہاڑیاں بھی ختم ہو گئیاں، برآمدے بن گئے، اے سی چل رہے نے، مگر ہیں اے دو پہاڑیاں، اور انہاں پہاڑیاں دی فضیلت اس تو علاوہ کچھ بھی نہیں کہ تھوڑی دیر واسطے اللہ دی ولیہ اتھے دوڑی۔ اگر پہاڑ دی اپنی کوئی فضیلت ہوندی، اللہ فرماندہ ہمالیہ بڑی شان والا ہے، میری نشانی ہے، سب تو بلند ہے، رب نو چاہیے سی نے جڑا ساریاں تو اچا ہے انہوں اپنی نشانی آکھے۔ اللہ فرماندہ ہے نا، جتھے وزیراں دیاں بیگماں دوڑن میں انہوں نے کدے نشانیاں نہیں بنایا، جتھے امیر جان میں انہوں نے نشانیاں نہیں بنایا، میں تے انہوں نشانیاں جو بنانا ہے جتھے کوئی میرے محمد دا فقیر جائے، کوئی میرے در دا فقیر جائے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا تے مروہ اللہ دیاں نشانیاں۔ اج تسی جا کے دیکھ لو، بہت سارے خوش نصیب ہو کے آئے نے، حضرت حاجرہ دے قدمہ دے کوئی اتھے نشان نہیں ملتے، سیدہ حاجرہ دی اتھے قبر نہیں، تھوڑی دیر واسطے اللہ دی ولیہ اتھے دوڑی سی، اور دوڑن دا مقصد کی سی کہ اپنے معصوم بیٹے واسطے پانی دی تلاش کر رہی ہیں سن۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیوی تے بچے نو ایسی وادی چھوڑ دیتا جتھے نہ سایہ سی، نہ خورد و نوش دا کوئی انتظام سی، رب دی رضا واسطے سارا نال کیتے ہوئے وعدے نو توڑ چڑھان واسطے بیوی تے بچے نو اتھے چھوڑ دیتا۔ اٹھنی بٹھائی، حاجرہ اتر، اے اسماعیل نو پکڑ، مہار واپس موڑ دیتی۔ سیدہ حاجرہ نے ویکھیا میرے سر دا سائیں سنو اس وادی اتار کے تے آپ واپس چلے آئے، آواز دیتی سائیں اس وادی سنو چھوڑ کے آپ کدھر چلے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیتا، بس مہار موڑ دیتی اور جا رہے ہیں۔ چند قدم اور دور گئے، حضرت حاجرہ نے پھر آواز دیتی، اللہ دے پاک پیغمبر، کوئی میرا جرم، کوئی قصور، اس معصوم بچے نو تے دعاواں مانگ مانگ کے تو سارا پکڑ لیا، ایسی وادی چھوڑ چلی ہو جتھے پانی بھی نہیں، سایہ بھی نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پھر بھی نہیں بولے۔ سواری ذرا اور دور گئی تو پھر آخری آواز حضرت حاجرہ نے دیتی، اللہ دے پاک نبی صرف اتنا تے دس دیو، اپنی مرضی نال چھوڑ کے چلے ہو یا رب دی بھی ہوئی مرضی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دیاں اکھاں وچ رکے اتھرو گر گئے، رو کے فرمایا حاجرہ تیرے جیسی خدمت گزار بیوی، وفا شیار بیوی تے اسماعیل جی او پتر جدے متھے چ کملی والے دا نور پہ چمکدا ہے، منگ منگ کے دعاواں رب کولوں لیا، حاجرہ اپنی مرضی نال کون چھوڑ دے؟
مجبوری ہے وے میرے رب دی ایو ہی رضا ہے۔ جدو سیدہ حاجرہ نے سنیا با رب دی بھی ہوئی مرضی ہے، سیدہ تیرے عظم نو سلام، آواز دیتی میرے سرتاج اللہ دے خلیل پھر مڑ کے نہ ویکھیو، جاؤ میں جانا تے میرا رب جا۔ کتنا یقین ہے اپنے رب تے، کتنا بھروسہ ہے اپنے پیدا کرنے والے تے، کتنا رب نال پیار ہے۔ پہاڑی دے کول جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سواری نو روک لیا، پیغمبر نے پھر دعا واسطے ہاتھ چک دیتے۔ حضرات ایک قرآن دے الفاظ نے، پیغمبر نے جڑی دعا کی تھی اس دعا تے ذرا غور کرے ہو، پھر پتہ لگے گا نبی دا علم کی ہے تے نبی دی عظمت کی ہے تے نبی دی شان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کی دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میرے پیارے رب، اے ساڈے سونے رب، میں اپنی کچھ اولاد نو بسایا ہے، من ذریتی، اپنی کچھ اولاد نو بسایا ہے ایسی وادی چ جڑی بے آب و گیا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، یا اللہ میں بسایا ہے اپنی کچھ اولاد نو ایسی وادی چ غیر ذی زرع، جتھے کھیتی باڑی نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی دانہ نہیں، میں بسایا ہے۔ میں دعوت فکر دینا چاہنا ہے، اگر اسی بریلوی کہہ دینے ہیں نا کہ سانو نبی پاک نے وسایا ہے، سانو حضرت علی نے وسایا ہے، سانو غوث اعظم نے وسایا ہے، سانو ساڈے پیر نے وسایا ہے، تے شرک دیاں مشیناں دے منہ کھول دیتے جاندے نے مشرک بدعتی، اللہ تو بغیر کوئی کسے نو وسا نہیں سکدا۔ میں کہنا تھوڑی مت ماری گئی ہے، ابراہیم رب نو پہ کہندے نے میں وسایا۔ قرآن تھوڑے سامنے ترجمہ گھر جا کے دیکھ لو، پوچھو مولویاں کو، جواب لو نہ کرو۔ اور جس رب دے تسی ایڈے حمایتی ہو نا تے ٹھیکیدار بنے پھر دی ہو توحید دے، ابراہیم اس سے رب نو کہہ رہے نے ربا میں وسایا ہے۔ تو قرآن نے سانو کی نتیجہ دیتا، رب دے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جڑے چاند تے رب دی عطا نال اجڑیاں نو وسا سکدے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ میں اپنی کچھ اولاد نو وسایا ہے۔ دعوت فکر دے چلے ہیں، چھوڑ چلے نے ایک بچہ، وہ بھی دودھ پین والا، ایک بیوی چھوڑ چلے، ایک بچہ چھوڑ چلے، کہندے نے میں اپنی کچھ اولاد نو وسایا ہے۔ میں عرض کی تھی یا نبی اللہ تھوڑی دعا سمجھ نہیں آ رہی، چھوڑیا ایک پتر، وہ بھی دودھ پین والا، پتہ نہیں روندا روندا مر جائے گا، تسی کہندے ہو میں کچھ اولاد نو وسایا ہے۔ فرمایا ابو بکر تیری نظر اسماعیل تے پئی ہے، میری نظر محمد کریم تے لگی ہوئی۔ فرمایا تو خالی اسماعیل وال پیا ویکھنا، اسماعیل دیاں پشتاں وچ آਉਣ والیاں نو نہیں ویکھدا، محمد کریم نو نہیں ویکھدا۔ میں جنگل چھوڑ چلی ہیں، یہ جنگل منگل بن جائے گا۔
یہ کسی ملا نے نہیں وسایا، نبی پہ وساتا ہے۔ میں چلے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں تیرے حرمت والے گھر دے نیڑے انہاں نو چھوڑ چلے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ یہ ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام جدوں آسمان تو زمین تے اتارے گئے تو آدم علیہ السلام جدوں توبہ قبول، میں تفصیل وال نہیں جانتا، توبہ قبول ہوئی، عرض کی سونے ربا جدوں میں اتنے جنت وچ رہندا سا نا تے اتھے سی بیت المعمور، تے بیت المعمور دا طواف کردہ ہوندا سا تے او دے پھیرے لاندا سا تے یا اللہ ہن تو مینوں زمین تے اتار دیتا ہے، ہن تے مینوں کوئی ایسی چیز عطا کرنا جڑا میرا قبلہ ہوئے، جدا میں طواف کراں، یا اللہ مینوں جی عادت پئی ہوئی ہے تیرے گھر دا طواف کرن دی۔ رب نے فرشتیاں نو آکھیا میرا نبی پیا منگدا میں نہ دیواں تو پھر یاری کا دیے، اے بیت المعمور ہی تھلے اتار دیو۔ تسی کعبہ شریف دی ابتدا اگر پڑھو تو حیران ہو جاؤ گے، یہ دنیا پہلے زمین نہیں سی، صرف پانی پانی سی، زمین دا نام و نشان ہی نہیں سی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتھے اس وقت کعبہ شریف ہے نا، اتھوں پانی تے بلبلے اٹھے، جگ بنی، او جگ پھیل دی گئی، یہ زمین ہن بن دی پئی ہے، وہ جگ پھیل دی زمین بن گئی، کوئی ادھر نکل گئی کوئی ادھر نکل گئی، جتھے رہ گیا اتھے سمندر رہ گیا، باقی کوئی ادھر کوئی ادھر۔ ایک کعبہ شریف مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب، یہ پوری روئے زمین دا مرکز ہے، جتنی زمین سجے اتنی کھبے، جتنی ادھر اتنی ادھر۔ رب نو پتا سی اس گھر واسطے پوری کائنات تو مخلوق آئے گی، فرمایا انہوں مرکز بنا دیو، مرکز۔ ایک کعبہ شریف روئے زمین دا مرکز ہے، ایتھوں زمین بڑی پھیلی۔ رب نے جبریل نو فرمایا ہن بیت المعمور زمین تے اتارنا تے تو جا کے نا جتنا بیت المعمور ہے نا اتنا پر مار کے تے بنیاداں بنا۔ حضرت جبریل امین نے پر ماریا، بنیاد چلی گئی، تھلے پانی تک چلی گئی، ادھر بھی ماریا ادھر بھی ماریا، جتنے کعبے دی عمارت حتیم سمیت۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فلاں فلاں پہاڑ بڑے عظیم نے، انہوں نے پتھر عظیم نے، پتھر لے کے انہیاں بنیاداں پار۔ اتھے دیر تے لگنی کوئی نہیں سی، جبریل اور فٹو فٹ بنیاداں پار دیتیاں، جتنا بیت المعمور سی اتنی بنیاد بنائی گئی۔ رب نے بیت المعمور اتاریا، اسے بنیاد تے آ کے رکھ دیتا گیا۔ دو پتھر بھی رب نے جنت وچوں نال بھیجے، ایک مقام ابراہیم اور دوسرا حجر اسود۔ حجر اسود او مقدس پتھر ہے کہ جو روشنی پھیلاندا سی، اور تسی دیکھ لو حرم شریف دی حد بہت زیادہ ہے، ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ دی مسجد تک کی، اور ادھر ایک پاسے نکل جاؤ تو مکہ شریف تو باہر یہ سارا ایریا حرم دی حد کہلاندا ہے۔ اور حرم دی حد او ہے کہ جتھوں تک حجر اسود دی روشنی گئی اتھوں تک حرم دی حد مقرر ہوگی، ایدی لائٹ ایدی روشنی جس تک گئی اتھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرم قرار دیتا کہ اے حرم والی احترام والی جگہ ہے۔ مسئلہ ہے تسی حرم دی زمین تے جا کے حرم دی حد وچ تسی جوں بھی نہیں مار سکتے، کسی نو مار نہیں سکتے، چوہا نہیں مار سکتے، بلی نہیں مار سکتے، کسی نو تسی سزا نہیں دے سکتے، کیونکہ حرم دی حد ہے۔ حضرت ابو سفیان فرماندے نے، اجے تک کلمہ نہیں سی پڑھیا، وہ کہندے نے میں ایک پہاڑی تے بیٹھا سا اور میں ویکھیا ایک ہرن دے پیچھے پیڑیا لگ گیا،
ہرن نے دوڑ لگا دیتی حرم وال۔ ابو سفیان کہندے نے قسم ہے پیدا کرنے والے دی میں ویکھیا بھیڑیا پیچھے پیچھے ہرن اگے اگے، ہرن نے جو ہی حرم دی زمین تے پیر رکھیا بھیڑیا واپس چلا گیا۔ مینوں پتہ لگ گیا، جانوراں بھی پتہ ہے اے احترام والی زمین ہے، حرم والی زمین ہے، او پھر حرم تو اگے نہیں آیا، اس زمین داخل نہیں ہویا۔ اے حرم شریف دی حد حجر اسود دی روشنی تے رکھی گئی۔ ہن حجر اسود کالا ہے، او دی روشنی نہیں۔ صوفیاء فرماندے نے حجر اسود دا کمال اے وے کہ جیڑا اس نو بوسا دیندا ہے نا، وہ دے گناہ لے لیندا ہے، انہوں پاک کر دیندا ہے۔ گناہ گاراں دے ہاتھ لگ لگ کے تے گناہ گاراں دے گناہ وصول کر کر کے آپ تے کالا ہو گیا، پر گناہ گاراں نو سفید کر دیتا۔ یہ مقام ابراہیم بھی نال آیا پتھر۔ جدو سیدنا نوح علیہ السلام دے زمانے طوفان آیا، طوفان نوحی، نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، قوم بگڑی ہوئی سی۔ 950 سال دی تبلیغ دے باوجود 71 آدمی یا 81 آدمی کل آپ تے ایمان لے آئے۔ دنیں بھی تبلیغ، راتی بھی۔ اللہ دے نبی نے آرام نہیں کیتا۔ 9.5 صدیاں یہ آپ دی تبلیغ والی عمر ہے، ویسے آپ دی عمر زیادہ ہے۔ پیغمبر نو جلال آ گیا، اتنی جاہل قوم، میں اللہ دے بل بلا رہے ہیں اور اے ایمان ہی نہیں لے آندے۔ جب پیغمبر نو جلال آیا تے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے انہاں دے خلاف دعا کر دیتی۔ قرآن کے اندر اللہ دے نبی نے آکھیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ یا اللہ بڑی اکھڑ جی قوم ہے، میں بلا بلا کے آندے نہیں، میری دعوت قبول نہیں کر دے، انہوں نے زندہ رہنے دا کوئی حق نہیں، روئے زمین تے ایک کافر بھی زندہ نہ چھوڑ۔ ہائے ہائے کیڑا دکھ ہے جڑا قوم نے کملی والے نو نہیں دیتا۔ میرے رسول پتھر کھا کی بھی بد دعا نہیں دیندہ، کہندہ یا اللہ انہوں نے ہدایت دے دے، غصے چنامی معاف کر دے، نادان میں بے وقوف نے، یا اللہ انہاں کلمہ نہیں پڑھیا تے انہاں دی نسلوں میں جو میرے عاشق ہوں گے۔ مگر پیغمبران دے اپنے حوصلے تے اپنے دل تے اپنے مزاج، نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ہن عذاب آئے گا۔ عذاب طوفان سیلاب دی شکل وچ آیا، پہلے تندور چو پانی نکلنا شروع ہویا، کدھر تفصیل پھر عرض کراں گا۔ پھر بارش شروع ہو گئی، اتوں بھی پانی تھلے بھی پانی، ہر پاسے پانی پانی، روئے زمین تے پانی پھیل گیا۔ ایک اللہ دے نبی نے سوچیا کہ ہن سیلاب آ رہے ہے تو اے بیت المعمور تے رب نے فرشتیاں نو آکھیا کہ چک کے واپس لے جاؤ آسمانہ تے۔ بیت المعمور دی عمارت اٹھا دیتی گئی اور اللہ دے نبی نے اے 2 پتھر حجر اسود اور مقام ابراہیم اے دفن کر دیتے، کدھرے سیلاب وچ بہ نہ جان، جنتی پتھر۔ ہن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر کعبے دی تعمیر کی تھی، وہ بنیاداں بھی ختم ہو گئیاں، وہ پتھر بھی دفن ہوئے سن، عذاب آیا، طوفان آیا، سیلاب آیا، سب کچھ ختم ہے۔ مگر نبی دا علم ویکھو، ابراہیم علیہ السلام کہندے نے میں اپنی کچھ اولاد نو وسایا ان دا بیت کل محرم تیرے حرمت والے گھر دے نیڑے، اجے گھر تے بعد وچ بنانا ہے۔ تعمیر کعبہ بعد وچ ہوئی، اللہ دا نبی پتہ نبی نو ایک وقت آئے گا، مینوں ہی حکم ہوئے گا، میں ہی گھر بناواں گا، ایک کعبہ میں ہی بناواں گا۔ عرض کیتی میں کچھ اولاد نو وسایا ہے تیرے حرمت والے گھر دے نیڑے۔ کون کہتا ہے کہ نبی نہیں جانتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا کر کے چلے گئے،
الحمدللہ میں بہت مرتبہ حاضر ہوئے ہیں حرمین دی زمین تے، اللہ بار بار لے جائے۔ اور جڑے گئے ہو تو انہوں پتہ ہے کہ مکے دی سرزمین ایسی ہے، زمین سڑی ہوئی ہے، پہاڑ سڑے ہوئے نے، خود غلاف کعبہ کالا ہے، حجر اسود کالا ہے، دنیا دا کوئی پھل اس سرزمین تے نہیں ہوندا، کوئی فروٹ مکے چ نہیں ہوندا، کوئی سبزی نہیں ہوندی، مگر ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو جا کے ویکھ لو، کوئی پھل اتھے نہیں ہوندا۔ خدا دی قسم دنیا چ کوئی پھل ایسا نہیں جڑا ہر موسم وچ مکے چ نہ ملدا ہوئے۔ یہ پیغمبر دی دعا دا نتیجہ، یا اللہ انہاں نو رزق عطا کر، میں چھوڑ چلے ہیں انہاں نو پھل دیویں۔ پوری دنیا کسے زمین تے بھی کوئی پھل ہوئے وہ مکے دی منڈی سانو مل جائے گا، ہر موسم وچ مل جائے گا۔ یہ اللہ دے نبی دی دعا ہے۔ اچھا پیغمبر چلے گئے، حضرت حاجرہ اسماعیل نو گود وچ بٹھایا ہے، ماں بیٹا بیٹھے نے، کتنا عقیدہ ہے اپنے رب تے، کتنا بھروسہ پیدا کرنے والے تھے۔ رات آ گئی، ماں نے بیٹے نو سینے نال لایا ہے، پتھر نال ٹیک لگا کے رات گزار دیتی۔ صبح ہوئی، جڑا تھوڑا پانی ہے سی وہ ختم ہو گیا، ہن معصوم بچہ پیاس نال پریشان ہو گیا۔ بار بار اسماعیل علیہ السلام اپنی زبان پیاسی باہر نکال دے نے، لباں تے پھیر دے نے، ماما پھر ماما ہوندیاں نے، ماں پریشان ہو گئی۔ سورج بھی چڑھ آیا، جب تک پہاڑ دا سایہ سی سائے تھلے رکھیا، ہوں تے سایہ بھی مک گیا، سورج بلند ہو گیا۔ ایک پتھر دے سائے تھلے حضرت اسماعیل نو ماں نے لٹایا، خیال آیا اگر پانی نہ ملے تو کی بنے گا بچے دا، میں ذرا پانی تلاش کراں۔ صفا ول گئیاں، نظراں بیٹے تے لگیاں نے، چل رہی نے، بیٹا سامنے رہے، کوئی نقصان نہ پہنچاوے میرے لال نو۔ صفا تے پانی نہ ملیا، مروہ ول چل پئیاں، صفا اور مروہ دے درمیان ڈھلوان سی، لائی سی۔ جدوں اتھے پہنچیاں تو اسماعیل اکھاں توجل ہو گیا، حضرت حاجرہ دوڑ پئیاں، تھوڑا آگے گئیاں، پھر سامنے آ گیا، پھر چلن لگ پئیاں تیز تیز، واپس آئیاں، پھر صفا وال آئیاں۔ جدو سامنے نہیں ہوندا تے ماں دوڑ پیندی ہے، سامنے ہوندا تے ماں آرام نال جاندی ہے۔ ادھر پانی تلاش کیتا، ادھر تلاش کیتا، صفا تے مروہ، حضرت حاجرہ ایک چکر کٹیا، 2 3 4 5 6 7، قدرت دی آواز آئی، جبریل حاجرہ دے پھیرے بھی لکھ لے تے ٹور دا انداز بھی لکھ۔ مینوں کہ دیوبندی مولوی کہنے لگا مکے دی سرزمین تے ساڈا مذہب چلدا ہے، میں کیا پتر حکومت تھوڑی چلدی ہے، مذہب اتھے بھی ساڈا ہی چلدا ہے، خالی حکومت ہے تھوڑی اتھے، اتھے موڑ موڑ تے سنیاں دے عقیدے دی وضاحت ہوندی ہے۔ پھیرے بھی لکھ، ٹور دا انداز بھی لکھ۔ جبریل عرض کردہ ہے سونے ربا اے ماں اپنے بچے واسطے پانی تلاش کر رہی ہے، قدرت دی آواز آئی ٹھیک ہے بچے واسطے پانی تلاش کر رہی ہے، پر ایدہ بچہ ابراہیم دا بیٹا بھی ہے، میرے محمد دے نور دا امین بھی ہے، خود بھی نبی، نبی دا دادا بھی ہے، میں قیامت تک دس دیاں گا اے پھیرے نہیں میرے حج دے رکن پہ بن دے۔ محمد ابو بکر صاحب چشتی، تاکہ پتہ چل جائے ولیہ دی شان کی ہے۔ عورت نبیہ تے نہیں ہو سکتی، حضرت حاجرہ ولیہ نے، ایک نبی دی ماں ہے، ایک نبی دی بیوی ہے۔
رب نے فرمایا دے ٹور دا انداز بھی لکھ، جتھے دوڑے گی اتھے سب دوڑن گے، جتھے آرام نال چلے گی سب آرام نال چلن گے۔ 7واں چکر کٹیا تے واپس اسماعیل وال چل پئیاں۔ ادھر ماں 7واں چکر پی کٹ دی سی، حضرت اسماعیل نے اکھ کھولی، ماں میری ماں میرے واسطے دوڑ رہی ہے۔ نوکیلے پتھروں نے ماں دے پیر زخمی کر دیتے۔ میری ماں کتنی تکلیف کر رہی ہے، میں نبی دا دادا، کملی والے دے نور دا امینہ، کیوں نہ میں صحرا وچ ایسا ٹیوبویل لا دیاں قیامت تک نہ رکے نہ مکے نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر نے زمین تے اپنیاں اڈیاں رگڑیاں، اے ان ٹیوبویل لان لگا جے۔ اللہ نبی نے اڈیاں رگڑیاں۔ مولوی کہندا ہے ہم نبی کی مثل، نبی ہماری مثل، تیرا پتر اڈیاں رگڑے تے موتر نکلدا ہے، نبی نے اڈیاں رگڑیاں تے آب زمزم نکلیا۔ قدرت دی آواز آئی، او صحرا دے پانی جلدی کر نبی دے پیر چوم جا کے، تاکہ تبرک دی ابتدا ہو جائے۔ سنیاں تبرک کھانے بعد کہیں گے تبرک حرام ہوندا ہے، اللہ فرمایا میں حرام کہنے والے یہ تبرک دا ڈرم نہ چوایا تو مینوں بھی رب نہ آکھے۔ پانی نے جوش ماریا، حضرت اسماعیل دیاں پیراں تھلوں جاری ہو گیا چشمہ۔ شاعر اسلام حفیظ جلندری مرحوم، اللہ انہوں کی قبر تے رحمت نازل کرے، حفیظ کہندا ہے قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، تلے پاؤں کی اسماعیل فوارہ نظر آیا۔ جناب حاجرہ نے جلدی نال اسماعیل نو اٹھا لیا، سیڈ تے لٹایا، آپ پانی پیتا، بچے نو پانی پلایا، ربا تیرا شکر ہے تیری مہربانی۔ بہ گئیاں، ویکھیا پانی بڑے جوش نال نکلدا ہے، پھیلدا جاندا ہے، خیال آیا جے پھیل گیا تے بواں گے کتھے۔ اس پانی دے ارد گرد چھوٹی چھوٹی دیوار بنائی مٹی دی اور پتھراں دی۔ پانی اتنے جوش نال نکل رہا سی کہ پانی نے دیوار نو توڑنا چاہیا، چھوٹی جی بنی بنائی سی مگر پانی چونکہ نکل رہا سی۔ اللہ دی ولیہ نے ہور نال تھوڑے پتھر جوڑے، تھوڑی اور مٹی جوڑی، پانی اور تیز ہو گیا۔ حضرت حاجرہ نے اور دیوار تھوڑی بلند کی تھی، ویکھیا پانی تے جوش نہ نکل رہی ہے، جے نہ رکیا یہ دیواراں توڑ کے باہر نکل آئے گا۔ اللہ دی ولیہ نے پانی وال ویکھ کے فرمایا یا ماں زمزم، زمزم دا مطلب ہے ٹھہرو ٹھہر۔ قدرت دی آواز آئی ہے تے پانی، پر ان قیامت تک ای جملے استعمال ہون گے، زم زم، ہائے ہائے۔ حکومت نجدیاں دی عقیدہ اتھے بھی ساڈا ہی ہے۔ ہن پانی کہندا ہے بھئی یا اللہ میں کی کروں، تو کہنا ہے چل۔ حاجرہ کہندی ہے ٹھہر ہوئے۔ قدرت دی آواز ہے میرا بھی من او دا بھی من، چلدا بھی رہو تے رکیا بھی رہو، قیامت تک نہ رکنا ہی نہ مکنا ہی نہ سکنا ہی۔
کائنات وچ کسے شہر وچ کسے چشمے کسے ٹیوب ویل دا پانی اتنا استعمال نہیں ہوندا جتنا آب زمزم استعمال ہو رہا ہے. پوری دنیا مشرق تو مغرب تک لوگ آندے نے لے کے جا رہے ہیں. مسجد نبوی سارا آب زمزم استعمال ہو رہا ہے. حرم شریف وچ استعمال ہو رہا ہے. 30 40 50 لاکھ بندہ اج دے موقع تے ہوندا ہے اور پانی استعمال ہو رہا ہے. ہزاراں سال ہو گئے نے قسم پیدا کرنے والے دی اج تک پانی دی ضرورت نہیں ہوے کہ وہ تھوڑی کمی پیدا ہوے یا کھلوتا ہوے. چل بھی رہے ہیں تے رک بھی رہے ہیں. اچھا جی پانی مل گیا, پانی چاہیے سی. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ ماں ہے نا انہیں پتر واسطے پانی منگیا پر ہے تے میری ولی آ. رب نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. سبحان اللہ. پیار نہ کہہ دیو سبحان اللہ. بے شک صفا تے مروہ اے اللہ دیاں نشانیاں نے. ٹردہ کون رہے ہے ولیہ. پیر کدے لگے نے ولیہ. نشان تے پیران دا ہے کوئی نہ, قبر ادھی اتھے ہے کوئی نہ. اللہ فرماتا ہے تھوڑی دیر واسطے پیر لگے نے پر لگے تے ولیہ دے نے. یہ میریاں نشانیاں نے. یا اللہ تیریاں نشانیاں دی شان کی ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جیڑا اللہ دیاں نشانیاں دی تعظیم کردا ہے او دا دل متقی ہوندا ہے. خالی اللہ دی نشانیاں دی عزت کرے بھائی اللہ دی نشانی ہے تے اللہ فرماندا ہے وہ متقی ہوندا ہے, او دا دل تقوی اختیار کردا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. میں قرآن پہ پڑھنا ہے, روایت نہیں آیت پہ پڑھنا ہے. صفا مروہ کی نے اللہ دی نشانیاں. اللہ دی نشانیاں دی عزت کریے تے کی ہوندا ہے دل پاک ہوندے نے, دلاں نوں تقوی ملدا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے جتھے تھوڑی دیر واسطے اللہ دی ولیہ خالی لنگ جائے او تے اللہ دی نشانی ہے. تے جتھے میر علی ستا ہوئے ہے, جتھے داتا علی اجمیری لیٹے ہوئے نے, جتھے غوث جلی لیٹے ہوئے نے, جتھے ہند الولی لیٹے ہوئے نے, جتھے اللہ دے ولی لیٹے ہوئے نے, رب دی شان تے وے نا جتھوں خالی ولی لنگ جائے اللہ فرماندا ہے اے بھی میریاں نشانیاں نے. تے جتھے لیٹے ہوئے نے یقیناً او بھی اللہ دیاں. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا صفا اور مروہ اے میریاں نشانیاں نے. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ. ہن اللہ فرماندا ہے بہو تے تھانوں شان دسی ہے نا اس جگہ دی جتھے ولیہ دے پیر لگے نے. ہن میں تھانوں اپنے گھر دی شان نہ دساں مگر ادا انداز ویکھو, پہلے ولی دی جگہ دی شان دسی پھر اپنے گھر دی گل کیتی. ان صفا والمروہ تا پہلے آکھیا ہے, فمن حج البیت او اعتمر عباد آکھیا ہے. رب نے فرمایا جڑا حج کرے اس گھر دا یعنی بیت اللہ دا, فمن حج البیت او اعتمر اور عمرہ کرے. جیڑا بھی عمرہ کرے یا حج کرے اس گھر دے پھیرے لاوے طواف کرے. یا اللہ کی کرنا ہے, فرمایا پھر گھر میرا ہوئے تے بندہ میرے گھر آوے. تے تہاڈے وچوں کوئی بندہ نہیں چاہندا کوئی پلیت بندہ میرے گھر آوے تے میں کدوں چاہنا ہے پلیت میرے گھر آوے. میں انہوں گناہاں تو پاک کر دینا. فلا جناح علیہ. اللہ فرماندا ہے پھر وہ پاک ہو جاندہ ہے, گناہ مت پاک ہو جاندہ ہے, وہ دے گناہ ختم کر دینے. جیڑا میرے گھر دا طواف کرے میرے گھر دے پھیرے لاوے. اچھا ہن تسی آج تے جاؤ عمرے تے جاؤ, اللہ بار بار نصیب کرے. تے طواف ایک کتوں شروع ہوندہ ہے حجر اسود دے بوسے تو. حجر اسود دا بوسہ لو
پھر طواف شروع کرو۔ حجر اسود دا بوسا یہ طواف دی ابتدائی شرط ہے۔ رش بڑا، بڑھا بندہ بیمار بندہ جی دھکے لگتے ہیں، نہیں ہاتھ نہیں منہ لا سکتا، چوم نہیں سکتا، تو مسئلہ کی ہے اس پتھر نو ہاتھ لا کے نا اپنا ہاتھ چوم لو، تو یہ بھی ہوئے گا جی تساں بوسا دیتا ہے۔ رش زیادہ ہے جی ہاتھ بھی نہیں لگتا، دھکے لگتے ہیں، تو مسئلہ کی ہے شریعت دا اس پتھر وال ہاتھ کر کے نا تصور کر کے پتھر دا تے اپنا ہاتھ چوم لو۔ میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے سن جدوں میں حج تے گیا نا تے میرے نال نہ ساڈے ملک وال دا ایک دیوبندی مولوی وہ بھی طواف پیا کرے، تے جدوں پہنچے تے رش سی بڑا، میں بھی بڑھا سا وہ بھی بڑھا سی، وہ اینج کر کے نا تے ہاتھ پیا چومے، تے میں وہ باہ پھڑ لئی، میں آخیا اتھے نبی دا نام سن کے انگوٹھے نہیں چومن دیندا، اتھے چپے پیا چومنا ہے۔ میں آخیا اتنے تو پورا چپا پیا چومنا ہے، تو اتنے نبی دا نام سن کے انگوٹھے چومی ہے، تینوں تو بڑی تکلیف ہوندی ہے۔ اے میں آخیا اللہ تعالیٰ سنیاں دے عقیدے تے موراں پیا لاندا ہی، رب فرماندا ہے جے تصور پتھر دا کر کے ہاتھ چومنا جائز ہے تے محمد دا تصور کر کے انگوٹھے چومنے بھی جائز۔ ہائے ہائے، سیدنا فاروق اعظم جدوں حجر اسود دا بوسا لین لگے نا تے فاروق رک گیا، پتھر وال ویکھ کے فرمایا پاویں تو جنتی ہیں پر ہیں تے پتھر ہی نا، میں تے پتھراں دی پوجا کردا ہوندا ساں تے محمد مصطفیٰ نے میرے کو پتھراں دی پوجا چھڑا دیتی ہے، تے تو پاویں جتنا بھی عظیم ہے پر ہیں تے پتھر ہی نا، میں کدے نہ چومدا، پر میری مجبوری یہ میں تینوں تاں چومن لگا جے تینوں میرے رسول نے چومے۔ ہیں رسول دیاں اداواں دا نام حج ہے، رسول دیاں دعاواں دا نام حج ہے۔ حج کی ہے جی؟ 1,00,000 روپیہ میں اس مولوی نے دیاں گا جڑا حج دا ایک رکن بھی مینوں اے جے دسے جڑا رب کیتا ہوئے۔ حجر اسود نو رسول نے چومے ہیں۔ اللہ فرماندا ہے تو رسول دی سنت سمجھ کے چومنا تو میں انہوں اپنی عبادت لکھاں گا، وہ میری بدل کی کردہ ہے۔ اچھا جی حجر اسود نو چوم لیا، چلو ہن کعبے دا طواف کرو، پھیرا لاؤ، پھیرا لگ گیا، اوے ایویں نہ پھیرا ماری، ٹھہر جا، اے ہن ذرا موڈے گھلا کے نا سینہ تان کے اتھوں لنگ، اللہ اتو موٹے مار کے لنگے، پوچھو مولویاں کو کیوں سینہ تان کے تے کیوں اس طرح گزریا جاندہ ہے موٹے ہلا ہلا کے؟ نبی پاک نے مکہ فتح کیتا، حضور تشریف لے آئے، کافر اپنے گھراں دروازیاں سوراخاں چ ویکھ رہے نے، جنہوں تنگ کر کے نکالیا سی فاتح بن کے واپس آ گیا، نکالیا سی تے 2 سن ابو بکر صدیق تے نبی پاک واپس آئے 10 سالاں بعد تے 10,000 غلام حضور دے پیچھے۔ اللہ اللہ اکبر کبیر۔ نبی پاک نے فرمایا کافر دروازیاں دے سوراخاں وچوں نہ تھانوں ویکھ رہے نے، کہ ہن آئے ہو نا تے طواف ایویں نہ کریو، ذرا سینہ تان کے لنگو، ذرا موڈے مار کے لنگو۔ رب نے فرمایا اے 11 دی ادا بھی مینوں پسند ہے، طواف دی بھی شرط ہے۔ ہائے ہائے، اور تسی حیران ہو کہ کتنا لاجپال ہے میرا نبی رسول اللہ۔ جدوں حجر اسود دے سامنے آئے نا تے رو رہے نے تے شکر ادا کر رہے ہیں، ربا تیرا کرم ہے، تو مینوں پھر موڑ کے مکے لے آئے تے بڑی عزت نہ لے کے آئے، اسی 2 گئے سا تے 10,000 غلام میرے نال ہے۔ حجر اسود نو چومن لگے تے کالا پتھر سامنے آیا تے کالا بلال یاد آ گیا۔ امام الانبیاء سرور عالم رک گئے،
حجر اسود نو نہیں چومیا، فرمایا اے نا بلال، بلال کتھے؟ مجمع چیردہ آ گیا، جی لجپال، آقا میں حاضر ہوں۔ فرمایا میرے سینے لگ، سینے لایا، خدا دی قسم پہلے بلال دا متھا چومیا۔ ایسا کریم دکھاؤ کائنات وچ، حجر اسود سامنے پیا ہوئے تے انہوں چھوڑ کے تے نوکر دا متھا چومے۔ بلال مکہ فتح ہو گئے، مبارک ہو گئے یار تینوں۔ حضرت بلال دی چیخ نکلی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پہلی مبارک ابو بکر صدیق نو نہیں دیتی، عثمان غنی نو نہیں دیتی، عمر نو نہیں دیتی، علی نو نہیں دیتی، مینوں دے رہے ہو؟ فرمایا ہاں جان کے دے رہے ہیں، تیرا حق بنتا ہے۔ یا رسول اللہ بات سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا یہ وہ شہر میں فتح کیتا ہے نا جدیاں گلیاں بھی تینوں کنیاں تے گسیٹیا جاتا سی، تیرے ہتھاں پیراں وچ لوہے دیاں میخاں ٹھوکیاں جاندیاں سن، تیری زبان تے اگ دے انگارے رکھے جاندے سن، تیرے پیٹ تے پتھر رکھیا جاتا سی۔ بلال تو بڑیاں ماراں کھادیاں اسلام واسطے اس شہر وچ، میں چاہندا سا پہلی مبارک تینوں دیوں۔ یا رسول اللہ بہوں کریم ہو، بہوں لجپال ہو۔ فرمایا کی یاد کریں گا، کس رسول نال دوستی لائیے؟ ذرا کعبے اتے چڑھ کے آجا زان پر۔ بلال رسا پکڑیا، چڑھ گیا اتے۔ کتاباں چاہتا ہے اتے چڑھ کے نہ حضرت بلال ہاتھ اٹھا کے کنا کو رکھے، کدے سجے ویکھن کدے کھبے، ہکا بکا حیران ہو کے نبی کریم نے فرمایا اذان کیوں نہیں پڑھدا؟ آقا کیویں پڑھاں؟ فرمایا اویں پر جویں اگے پڑھنے، عرض کیتی آقا ہی تے میری مجبوری ہے، میں جدوں بھی اذان دیتی منہ کعبے ول کیتا، مدینے دیتی منہ کعبے ول کیتا، بدر بھی دیتی کعبے ول کیتا، احد بھی دیتی کعبے ول کیتا، میں رستے چ اذاناں دتیاں منہ کعبے ول کیتا۔ کملی والیا میری پریشانی ہے وے ہن کعبہ میرے پیراں تھلے کر دیتا جے، میں منہ کیڑے پاسے کراں؟ آقا کدھر منہ کراں؟ نبی کریم مسکرائے، فرمایا بلال تو جتھی اذان پڑھی منہ کعبے ول کیتا، اج کعبے تے چڑھ کے منہ محمد ول کر دے، کیونکہ میں کعبے دا بھی کعبہ۔ بس بھئی حضرات مضمون جاری ہے، باقی گلاں اگلے جمعے تے سنتا ادا کرو، اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے۔